السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں مہروز اور آپ دیکھ رہے ہیں MS اسلامک ریسرچ یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 بتوں کا مشہور نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ 3 مشہور بت لات، منات اور عیسیٰ تھے۔ لات، منات اور عیسیٰ کے بت کعبہ مقدس میں رکھے ہوئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے کے بعد ان کعبے کے بتوں کو آپ نے کعبے سے نکلوا دیا تھا۔ لات، منات اور عیسیٰ کے ڈمیز کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ان کے اصلی مندر کہیں اور بنے ہوئے تھے۔ ان سب میں جو سب سے زیادہ طاقتور تھی وہ تھی عیسیٰ۔ عیسیٰ چڑیل ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن چڑیل آپ کو ایزی سمجھ میں آ جائے گا اس لیے میں نے نام لیا ہے، ورنہ وہ ایک شیطان تھی، فیمیل شیطان۔ عرب کے مختلف علاقوں میں ان کے مندر بنے ہوئے تھے، اور ان کے مندروں کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی، ان کی پوجائیں کی جاتی تھیں، ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کی عبادت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں خدا کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ خدا کی بیٹی یا بیٹا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا نہ کوئی والد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی والدہ، وہ سب سے پاک ہے، ہر رشتے سے پاک ہے۔ اور جب بھی کوئی ان کے سامنے ان کی عبادت کرنے آتا تو جیسے کہ یہ فیمیل شیطان تھی، اور یہ لوگوں کی ان مسئلوں کو بیان کرتی، انہیں سوائے ان لوگوں کے کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جانا تھا کہ ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور عیسیٰ تھی۔ عیسیٰ کا نام کس معنی پہ رکھا گیا؟ عیسیٰ کے نام کا معنی ہے قابل عزت۔ عیسیٰ کا بت خراز نامی ایک بستی میں تھا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناتوں کے ایک ٹولی سے ملاقات ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان بننے کی دعوت دی تھی۔ اس جگہ پر عیسیٰ دیوی کا ایک بہت بڑا مندر بنایا گیا تھا، جہاں پر دبیہ بن سلمہ کو وہاں کا پجاری بنایا گیا تھا۔ اس کے مندر کے پاس 3 درخت تھے، وہ درخت جھاؤ کے درخت تھے۔ ان تینوں درختوں پر عیسیٰ دیوی کا واس تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عیسیٰ دیوی جس کی یہ لوگ دیوی سمجھ کے پوجا کرتے ہیں، وہ ایک شیطانی طاقت ہے۔ جب کعبے کو فتح کر لیا گیا اور اس میں رکھے تمام بتوں کو باہر پھینک دیا گیا اور کعبے میں اصلی رب کا نور چمکنے لگا، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسیٰ دیوی کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ یہ مشن آپ کو 25 رمضان کو سونپا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عجہ دیوی کے مندر کے پاس لگے 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت خالد عجہ دیوی کے مندر کی طرف نکل پڑے۔ آپ نے وہاں جا کر اس ایک درخت کو کاٹ دیا اور واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ کیا کچھ غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب تم نے اس درخت کو کاٹا؟ آپ نے منع کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوبارہ حکم دیا کہ اے خالد جاؤ اور اب دوسرا درخت بھی کاٹ آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت خالد بن ولید دوسرا جھاؤ کا درخت کاٹنے چلے گئے۔ آپ نے دوسرا درخت کاٹا اور واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ یہ سن کر پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اب وہ تیسرا درخت بھی کاٹ آؤ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر تیسرے جھاؤ کے درخت کو کاٹنے نکل پڑے۔ جیسے ہی آپ اس جھاؤ کے درخت کے پاس پہنچے تو اس بار وہاں پر ایجا نام کی چڑیل سامنے آ گئی۔ وہ گڑیا کی شکل میں تھی اور اولے برساتی ہوئی آنکھوں سے آپ کو گھروانے لگی۔ اتنی دیر میں اس مندر کا پجاری بلند آواز میں چیخ کے بولا کہ اے عیسیٰ، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے آج خالد کو قتل نہ کیا تو تجھے رسوا اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر ایک وار کیا، اور اتنی ایک ہی وار میں عیسیٰ کا دھڑ اور اس کا سر الگ ہو گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں عیسیٰ کا جسم راکھ بن کے مٹی میں مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس تیسرے جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹا، ایجا دیوی کے بت کو گرایا اور پھر اس کے محافظ
دبیہ بن سلمہ کو بھی اس کے انجام پر پہنچا کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایزا تھی جو ایک شیطانی چڑیل تھی، اب اس کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتنے سالوں سے پوجی جانے والی چڑیل ایزا کا خاتمہ ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا۔ اسے اپنے پاس کے دوستوں میں شیئر، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اب اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔